أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو امی و ابی آج ہمارے درمیان نہیں۔ جب رخصت ہونے لگے تو فرمایا تمہارے لیے دو مرشد چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک موت کی یاد، دوسرے قرآن اور میری سنت۔ انہیں پکڑے رہو گے تو راہ راست پر رہو گے۔ یہی قرآن بتاتا ہے کہ رسول اللہ تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کے فرائض انجام دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں، 1400 سال سے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے انتظام کے تحت علماء و صلحاء امت منصب رسالت کے یہ فرائض انجام دیے چلے آ رہے ہیں، اور اسی کی یہ برکت ہے کہ پورے عالم میں احیاء اسلام کی لہر اٹھی ہوئی ہے اور جگہ جگہ موجوں کا نظارہ دل کو فرحت بخشتا ہے۔ سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے 50 برس قبل جس قافلے کی طرف اذان دی، آج وہ ہر طرف رواں دواں ہے۔ امید کی شمع روشن کیے، دلوں میں حرارت ایمان کے ولولے سموئے، ہتھیلیوں پر جانوں کے نذرانے لیے، کچھ نے پیش کر دیے اور کچھ اپنی باری کے منتظر ہیں۔ منہم من قضا نحبا ومنہم من ینتصر۔ یہ قافلے بے سرے گروہ نہیں، منظم جد و جہد میں مصروف ہیں۔ ان کی نگاہیں ان کے اہداف پر ہیں، یہ اپنے رب سے رہنمائی طلب کرتے ہیں اور مصروف جہاد رہتے ہیں۔ یہ دور جدید کے تقاضوں سے آشنا ہیں، جدید ترین ایجادوں کو دعوت و تربیت کے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تنظیم کی طاقت اور تاثیر کا شعور رکھتے ہیں، لیکن انہیں ہر جگہ طرح طرح کے مسائل درپیش ہیں، اور سب مسئلوں کا مسئلہ خود انسان، جس کی تعلیم و تربیت اور تہذیب و تزکیہ انبیاء کا مشن تھا۔ اور آج بھی تحریک اسلامی کا مشن ظاہراً کچھ بھی ہو، اس کی اساس یہی ہے۔ نیا دور خرم مراد سنے شعور ہی سے تحریک اسلامی سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے ایک عام کارکن سے لے کر قائد تک ہر حیثیت میں کام کیا ہے، قربانی کی کھالیں اور رودے اپنے ہاتھ سے جمع کیے ہیں، قرآن و حدیث کے درس دیے ہیں، تقریریں کی ہیں، جلوسوں کی قیادت کی ہے، اور سیاسی اتحادوں میں فراست مومن کے ساتھ جماعت اسلامی کی نمائندگی بھی کی ہے۔ انہوں نے جہاں بھی کام کیا اپنے یادگار نقوش چھوڑے۔ اسلامی جمعیت طلباء کی نظامت اعلیٰ ہو، یا لاہور اور ڈھاکہ میں جماعت اسلامی کی امارت، یا لیسٹر میں اسلامک فاؤنڈیشن کی سربراہی، ان کے ثبت کیے ہوئے نقوش آج بھی بعد میں آنے والوں کے لیے نقوش راہ ہیں۔ ڈھاکہ کی جیل ہو یا بھارت کی قید، ان کے شب و روز کتاب و حکمت کی تعلیم میں گزرے۔ خرم مراد پیشہ ورانہ مہارت کے لحاظ سے پاکستان کے ممتاز ترین انجینئروں میں سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تحریک سے تعلق کے بعد قرآن سے خصوصی شغف عطا فرمایا، اور انہوں نے اپنی زندگی کی بہترین ساعتیں کلام الہی پر غور و فکر میں گزاریں۔ علوم دینی میں اپنی محنت سے درک حاصل کیا اور جدید علوم اور انگریزی زبان پر ایسی مہارت حاصل کی کہ برطانیہ میں اپنا سکہ چلایا۔ انہیں دنیا کے ہر حصے میں جانے کے مواقع ملے، سعودی عرب ہو یا امریکہ، کویت ہو، جرمنی یا جنوبی افریقہ، یہ ہر جگہ گئے، قافلہ تحریک اسلامی کے ہم سفر ساتھیوں سے ملاقاتیں کی، ان کی سنی، ان کے دلوں میں جھانکا اور تحریک کو درپیش مسائل کا کھلے ذہن اور قلب سے مطالعہ کیا۔ اس مشاہدے اور تجربے کو ان کی فکر نے جلا دی، آہ سحرگاہی نے سوز دروں بخشا، اور آج اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا کیا کہ یہ اس کے بندوں میں محبوب ہیں اور وہ ان کو سننا چاہتے ہیں۔
اور سچ یہ ہے کہ تحریکی مسائل پر، نفس انسانی کی تہذیب و تربیت پر، تزکیے پر اور عملی حالات میں قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے پر کون ان کی باتوں کو نہیں سننا چاہتا۔ پاکستان آنے کے بعد خرم مراد نے تحریک کے خصوصی حالات اور کارکنوں کی کیفیات کے پس منظر میں مختلف تربیتی کیمپوں میں ایک خاص ترتیب و حکمت کے ساتھ خطاب کیے۔ یہ تقاریر ہر تحریکی کارکن کی اپنی ضرورت ہیں اور اس کی تربیت کے لیے بنیادی نصاب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ دنیا کے جس حصے میں بھی اللہ کے بندے اللہ کا پیغام بلند اور غالب کرنے کے لیے منظم جدوجہد کر رہے ہیں، وہ یقیناً ان تقاریر سے بہت کچھ رہنمائی پائیں گے۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ سبق پڑھنے والے طالب علم بن کر کاغذ قلم ہاتھ میں لے کر سنا جائے، کہ سننا صرف سننا ہو کر نہ رہ جائے بلکہ بعد کی زندگی میں بھی اس کی جھلک آئے۔ آئیے انہیں سنیں، اپنی زندگی سنواریں، ایمان و جہاد کے راستوں پر چلیں اور جنت کی منزل تک پہنچیں۔ شب کی ان گھڑیوں میں آئیے ذرا تلاش و جستجو کریں کہ کامیابی کا راز کس چیز میں پوشیدہ ہے۔ وہ کیا سرچشمہ ہے جہاں سے قوتیں حاصل ہو سکتی ہیں، جن کے بل پر دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی یقینی بن سکتی ہے۔ کامیابی کے اس راز کو دریافت کرنے کے لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی، جو ایک حدیث قدسی پر مشتمل ہے، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے خاص طور پر مامور، جو راستوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ یطوفون فی الطرق، کس لیے چلتے پھرتے ہیں؟ فرمایا یلتمسون اہل الذکر، وہ تلاش کرتے ہیں اہل الذکر کو، ذکر والوں کو کی تلاش میں اللہ کے خاص طور پر مامور فرشتے دنیا میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ یہ روایت کئی الفاظ کے ساتھ حدیثی کتابوں میں درج کی گئی ہے۔ ایک میں الفاظ ان فرشتوں کے لیے فضلاء، یہ بڑی فضیلت والے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے اوپر مامور فرمایا۔ جہاں کہیں یہ کوئی ایسی مجلس دیکھتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تو پکارتے ہیں کہ ہلموا الی حاجتکم، آؤ، یہ ہے جس کی تلاش میں ہم گھوم رہے تھے اور چل پھر رہے تھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ یحفونہم باجنحتہم، اور ایک روایت میں الفاظ ہے، اس طریقے سے پر سے پر ملتے ہیں جس طرح کھوئے سے کھوا اچھلتا ہے۔ اتنی بھرمار کثرت کے ساتھ فرشتے اس مجلس کے اوپر اپنا سایہ کرتے ہیں جو اہل الذکر کی مجلس۔ یہ تو اس روایت کا ایک حصہ ہے۔ یہ اہل الذکر کون لوگ ہیں؟ دوسرے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت انداز میں اہل الذکر کی حقیقت کو کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ فرشتے آسمان پر جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور ان کا رب ان سے پوچھتا ہے کہ یہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ مختلف روایات میں جو الفاظ ہیں ان کو جمع کیا جائے
تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، آپ کی حمد کر رہے ہیں، آپ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اور آپ کی الوہیت، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کا بھی اقرار اور اعلان کر رہے ہیں، اور آپ کی شان اور عظمت کا بیان کر رہے ہیں۔ اب سنیے کہ ان کا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ہل رعونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں اے رب، انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ اس سوال کو ذرا دل میں ٹانک لیجیے۔ پھر فرشتوں سے ان کا رب پوچھتا ہے کیف لو رعونی، اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں پھر تو کیا کہنے، جو کر رہے ہیں اس کی کوئی حد نہ رہتی، اشد، بڑی شدت کے ساتھ وہی کرتے دیکھنے کے بعد بھی جو کہ بغیر دیکھے کر رہے۔ پھر رب سوال کرتا ہے یہ کیا مانگ رہے ہیں، ان کا سوال کیا ہے، طلب کیا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یسألونک الجنہ، یہ جنت مانگ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ حل رعوہا، کیا انہوں نے اس جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ اگر دیکھ لیتے کیف لو رعوہا، تو فرشتے کہتے ہیں پھر تو ان کی طلب اور ان کی مانگ کی کوئی حد نہ رہتی۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ کس چیز سے بچنے کی لیے پناہ مانگ رہے ہیں، پناہ طلب کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ آنکھ سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے اس آگ کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، دیکھا تو نہیں۔ فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ پھر تو اور زیادہ شدت کے ساتھ وہ اس آگ سے بھاگتے اور بچتے۔ یہ اس حدیث قدسی کا دوسرا حصہ ہے۔ تیسرے حصے میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس بات کو سن لو کہ میں نے ان کو بخش دیا اور میری رحمت ان کے اوپر واجب ہوئی۔ یہ بشارت اللہ تعالیٰ ان اہل الذکر کو دیتا ہے ان کا بیان کے اس حدیث کے دوسرے حصے میں ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر اس حدیث کا ایک اور چوتھا حصہ بھی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں سے فلانا آدمی ان میں شامل نہیں ہے، یہ تو گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے ان کے ساتھ درمیان بیٹھ گیا۔ اور ایک حدیث خطاؤں، یعنی صرف گزرنے والے ہی نہیں ہے کہ بے مقصد آ گیا، بلکہ بڑا خطا کار بھی ہے۔ اس کا جواب رب کریم یہ دیتا ہے کہ ہم الجلساء لا یشقى بهم جلیسون، یہ تو وہ بیٹھنے والے ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، وہ اس سے بشارت اور رحمت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، یہ ایک ایسا گروہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی اس رحمت اور مغفرت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح ہیں گویا آنکھوں دیکھی ہوئی۔ یہی دراصل ایمان بالغیب ہے۔ یہی ایمان بالغیب ان ساری قوتوں کا سرچشمہ ہے جن قوتوں سے آپ اس دنیا کو بھی مسخر کر سکتے ہیں جو آپ کے نفس اور شخصیت کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ وہ جذبات، وہ ہوس، وہ لالچ، وہ وسوسے، وہ ساری چیزیں جو اندر سے ابلتی ہیں، ان کو بھی آپ اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ ایمان بالغیب ہے
جس سے آپ جہاں بانی اور جہاں گیری کا کام بھی کر سکتے ہیں اور اس ساری کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہی ایمان بالغیب بنیاد ہے، کنجی ہے، سرچشمہ ہے اس صفت کا جس کو تقویٰ کہا گیا ہے، اور یہی تقویٰ ہے جو ہے یہی رہنما ہے کامیابی اور کامرانیوں کی ساری راہوں پر۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب تو انہی کی رہنمائی کرتی ہے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں اور کامرانیوں کی طرف کہ جو تقویٰ رکھتے ہیں، اور تقویٰ وہ رکھتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جنت اور دوزخ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تقویٰ ہی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بھی ساری کامیابیاں اور فتوحات اور مادی سربلندیاں منحصر کر دی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ ایمان بھی ان چیزوں پر ایمان ہے جو غیب کے اندر ہیں۔ اگر بستی والے، قومیں، تہذیبیں ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرے تو ہم ان کو پر آسمان سے بھی برکتوں کے بارش کر دیں گے، دروازے کھول دیں گے، اور زمین سے بھی برکتیں ابلنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اسی تقویٰ کے لیے جنت کی بشارت ہے، ایک جگہ نہیں بے شمار جگہ تقویٰ کرنے والوں ہی سے کے قریب جنت آتی جاتی ہے۔ ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، کچھ دور نہیں رہ جاتی، اتنی قریب آ جاتی ہے تقوی سے کہ پھر کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا اور وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ جتنا ایمان بالغیب راسخ ہوگا اتنا تقوی مضبوط ہوگا، اور جتنا تقوی مضبوط ہوگا اتنی وہ قوت آئے گی کہ جو ہر جگہ کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ دل کی گہرائیوں میں بھی یہی تقوی ہے جو قوت فراہم کرے گا اپنے اوپر قابو پانے کے لیے، اور میدان کارزار میں بھی یہی تقوی ہے کہ جس کی وجہ سے فرشتے بھی اتریں گے۔ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو فتح بھی نصیب ہوگی، نصرت بھی آئے گی، 1000 اور 3000 اور 5000 فرشتے بھی نازل ہوں گے اور تمہارے ہم رکاب ہوں گے۔ یہ ایمان بالغیب جس کے دو پہلو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، یہی دراصل سارے دین کی تعلیم کا ماحصل ہے۔ قرآن مجید وہ چیزیں سکھانے نہیں آیا جو چیزیں مشاہدے سے اور تجربے سے اور عقل سے قطعی طور پر آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید تو ان حقیقتوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہے جو کہ زندگی اور کائنات کی اصل بنیاد ہیں، اور فطرت کے چند راز تلاش کر کے تو آدمی ایٹم بم بنا سکتا ہے، لیکن فطرت کا وہ راز جس پر کہ انسان کی پوری زندگی اور کائنات قائم ہے وہ تو ایمان بالغیب سے آدمی کے حصے میں آتا ہے، اور جب کسی فرد کے حصے میں آتا ہے تو وہ معراج کی بلندیوں پر پہنچتا ہے، وہ کسی قوم کے حصے میں آتا ہے تو تاریخ کا وہ عظیم الشان انفجار، ایکسپلوژن رونما ہوتا ہے کہ 100 سال کے عرصے میں اسپین سے لے کر چین تک کی ساری دنیا ان کے لیے مسخر ہو جاتی ہے۔ یہ تو یہی غیب کے اوپر ایمان کی دعوت ہے جو قرآن مجید کی ساری دعوت کا خلاصہ ہے۔ قرآن کی دعوت کیا ہے؟ آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، کسی نے اس کو آنکھوں سے ہرراؤنی نہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن دیکھے بغیر تیرے بن گئے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو الہ نہیں، یحلونکا، تیرے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتے، کسی کی کبریائی نہیں تسلیم کرتے، یکبرونکا، دل جو ہیں اسی تیرے آگے شکر سے لبریز ہیں، اور تیری تسبیح اور تیرے ہی کام کے اندر ہر وقت مشغول ہیں۔ اس کو ہٹا لیجیے، اس کو ہٹا لیجیے آپ۔
یہ ہے ایمان بالغیب، جو کہ قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کو، مدینے کے کسانوں کو، مکے کے چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو، جو دنیا کے عظیم انسان اور عظیم تہذیب اور قوت میں بدل دیا، وہ اسی ایمان بالغیب کے ذریعے بدل دیا۔ ایمان بالغیب میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جن کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے: اللہ، جنت کی طلب اور آگ سے بچنے کی تڑپ۔ کیفیت یہ تھی کہ حضور خود دعا مانگا کرتے تھے: اللہم اجعلنی اخشاکا کانی اراکا، مجھے ایسا اپنے سے ڈرنے والا بنا دیجئے گویا کہ اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور جنت اور دوزخ یہ کوئی کتابوں میں لکھی ہوئی چیز نہیں تھی، یہ تو ایسی حقیقت تھی کہ میں آپ کو سیرت کا ایک واقعہ سناؤں کہ سورج گرہن کی نماز حضور نے پڑھی، طویل نماز تھی۔ نماز کے دوران صحابہ نے دیکھا کہ ایک دفعہ آپ آگے کو جھکے اور ہاتھ بڑھایا اور پھر آپ پیچھے ہو گئے، اور ایک دفعہ آپ یوں پیچھے ہو گئے گویا کسی چیز سے بچ رہے ہیں۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا: حضور آپ نے آج تو یہ آپ آگے بڑھے اور کوئی چیز پکڑنی چاہیے، پھر آپ پیچھے ہٹے، کیا واقعہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت تھی اور میں نے چاہا کہ انگور کا ایک خوشہ توڑ لوں تمہارے لیے، اور میں توڑ لیتا تو یہ تو رہتی دنیا تک سارے انسان اس سے کھاتے رہتے۔ ظاہر ہے کہ وہ انگور کا خوشہ آتا تو امتحان اور آزمائش تو ختم ہو جاتی۔ اور پھر میں نے دوزخ کو دیکھا، اس کی دہکتی بھڑکتی آگ کو دیکھا، اور اس سے میں پیچھے ہٹا۔ تو یہ تو کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں، وہ تو چلتے پھرتے لوگوں کو اس طریقے سے یقین تھا کوئی آنکھوں کے سامنے۔ جب حقیقت یہ بن جائے اور وہ چیزیں جو غیب میں ہیں ان پر ایمان راسخ سے راسخ ہوتا چلا جائے، جب نفس میں اور مزاج میں اور تہذیب میں اور قوم میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے جس کے بل پر وہ بڑے بڑے مارکے سر کر سکتی ہے، تو قوت اور کامیابی کا راز تو اسی کے اندر ہے۔ لیکن آپ غور کریں تو آزمائش تو یہی ہے کہ جو چیز نہیں دیکھی، حل رعونی حل رعوہا، نہیں دیکھا نہیں ہے، اس کو اپنی عقل سے پہچان کر اور اس شخص پر اعتماد اور بھروسہ کر کے جو امین تھا، صادق تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس طرح مان لیں کہ گویا دیکھی ہوئی چیز۔ جتنی یہ کیفیت بڑھتی جائے گی اتنا ہی قوت اور طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کارخانہ اسی آزمائش کے لیے بنایا، بڑا عجیب کارخانہ ہے، وہی اس کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور یہاں ہر جگہ اسی کا حکم چل رہا ہے، لیکن خود اس نے اپنے آپ کو اس کارخانہ کائنات میں اسباب کے پردے کے پیچھے چھپا لیا ہے۔ ہر چیز معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب سے رونما ہو رہی ہے۔ سورج سمندر سے پانی اٹھاتا ہے، بادل لے کر آتے ہیں، ہوائیں لے کر آتی ہیں، پانی برستا ہے، زمین سے کھیتی اگتی ہے، منہ تکنے والا پہنچتا ہے، ہر چیز اسباب سے وابستہ ہے۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے ہر کام کی توجہ تو بس یہ اسباب ہیں جو نظر آتے ہیں نگاہوں۔
اگر کوئی انکار کرنا چاہے کہ اس کے پیچھے کوئی رب اور پیدا کرنے والا نہیں ہے تو وہ انکار کر سکتا ہے. وہ انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں. وہ انکار کرنے کی اگر گنجائش نہ ہوتی تو پھر امتحان ہی مکمل نہ ہوتا. امتحان ہی کیا ہوتا اگر گنجائش انکار کی نہ ہوتی؟ کیونکہ انکار کی گنجائش ہے، اسی لیے اقرار کے لیے اجر ہے. تو وہ تو اس نے اپنے آپ کو اسباب کے پیچھے چھپا لیا ہے، نگاہوں سے نظر نہیں آتا. اس کی حمد اور تسبیح اور تکبیر اور تحلیل یہ تو نگاہوں سے دیکھ کر نہیں کی جا سکتی. اگر وہ نگاہوں سے نظر آتا تو یہ ساری کائنات درم برہم ہو جاتی. تو ایک پہاڑ پر اس نے اپنی تجلی دکھائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور اس جنت کو اور دوزخ کو کہ جو موت کے بعد زندگی کا انجام بننے والی ہیں، ان کو اس نے موت کے پردے کے پیچھے چھپا دیا اور کہا ان کو بھی بغیر دیکھے مانو. یہی زندگی کا مقصود ہے کہ جنت حاصل ہو اور دوزخ سے جہنم سے بچ جاؤ. اور پھر ان دونوں چیزوں کی طرف رہنمائی کرنے والی جو ہدایت آسمان سے آئی، وہ جو لوح محفوظ میں موجود ہے اور عالم غیب سے نیچے اتری، اور اس پہ لانے والے وہ فرشتے تھے جو پاکیزہ امانت دار بزرگ اللہ کے فرشتے لے کر آئے، ان سب کو اس نے پردے کے پیچھے چھپا دیا. اور فرشتے نے آ کر جب ایک لامحدود خالق کائنات کا کلام اسی ہدایت غیب کے علوم کی ہدایت کے لیے ایک محدود انسان کے قلب تک پہنچایا، اس واقعے کو بھی کسی انسان نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، تجربے میں نہیں آ سکتا. فی الآخر ہاتھ میں جو چیز رہ گئی وہ تو ایک کتاب ہے، الفاظ ہیں کہ جو انسانی الفاظ ہیں، انسان کی بنائی ہوئی کاغذ پہ چھپتی ہے، انسان اس کو ہاتھ سے لکھتا ہے اور آدمی کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ خدا کی کتاب نہیں. کہ والے کہتے رہے ہیں کہ یہ اللہ نے کسی انسان پر اس کے کلام کو نازل نہیں فرمایا ہے. اسی کتاب کو ماننا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ بھی تو غیب پر ایمان ہے. اس شخص کے دعوے کو جس نے دعویٰ کیا کہ میرے اوپر یہ کلام خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، کوئی تجربہ، کوئی مشاہدہ، کوئی عقل کی قطعی دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکتے. قرآن خود کہہ دیتا ہے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اس دعوے کی صداقت پر تو ایک ہی گواہی ہو سکتی ہے کافی، دینے والا بھی وہی ہے، بولنے والا بھی وہی ہے، وہ اللہ ہے. تو یہ دراصل یہی زندگی کا امتحان ہے، اسی میں سارا راز پوچھ. اگر ایک ذرے کے جگر میں اللہ نے وہ قوت رکھی ہے کہ جو پھٹ کر ایک بڑے بڑی آبادیوں کو تباہ کر سکتی ہے، تو کائنات کے اس راز میں اس کے پیچھے تو حی و قیوم وہی ہے. وہی دراصل جس نے اس راز کو پا لیا، پھر اس کی قوت کی کوئی انتہا نہیں، اس شخص کی بھی اور اس قوم اور تہذیب کی بھی جس نے کہ اس راز کو پا لیا. یہ دراصل ایمان بالغیب ہے کہ اس ساری قوت کا سرچشمہ ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایمان بالغیب، اس کے اندر جو اصل چیز ہے، جو دراصل سارے دین کا ماحول اصل ہے، وہ تو یہ ہے کہ اس کائنات میں تصرف اور تدبیر کرنے والا صرف ایک ہے. یہ جتنے ہیں یہ سب اسباب ہیں، یہ ارباب نہیں ہیں. ان کو رب نہ بنانا. اگر بادل کو برستا دیکھو، سورج کو چمکتا دیکھو، گائے کو دودھ دوتا دیکھو، ان کو رب نہ بنانا. نہ اپنی عقل کو اور سائنس کو، ٹیکنالوجی کو رب بنانا، اس لیے کہ ان سب کے پیچھے تو ایک ہی ہاتھ ہے جو کہ تصرف و تدبیر، یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک تدبیر اسی کی ہے. اگر بادل کو برستا دیکھو، سورج کو چمکتا دیکھو، گائے کو دودھ دوتا دیکھو، ان کو رب نہ بنانا. نہ اپنی عقل کو اور سائنس کو، ٹیکنالوجی کو رب بنانا، اس لیے کہ ان سب کے پیچھے تو ایک ہی ہاتھ ہے جو کہ تصرف و تدبیر، یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک تدبیر اسی کی ہے. بادشاہت اس کی ہے، کائنات اس کی ہے، ملکیت اس کی ہے. حی و قیوم وہ تھامے ہوئے ہے. اگر وہ نہ تھامے تو یہ سب بکھر جائیں گے، آسمان و زمین، یہ قائم نہیں رہ سکتے. فساد مچ جائے گا، بگاڑ پیدا ہو جائے گا.
قوت سے اسی کی ہے اور حکم اسی کا چلتا ہے. اسباب کا تو پردہ اس لیے آگے لگا دیا گیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور تمہارے لیے پھر اس جنت کے دروازے کھلیں جو اس آزمائش میں کامیابی کے بعد ہی نصیب ہو سکتی ہے. سورج اور چاند اور فرشتے تو جانتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ان کے لیے جنت نہیں ہے. جنت ان کے لیے جو آنکھوں سے دیکھے بغیر. کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. پھر بھی اس کی طلب میں حریص ہیں اور لالچی ہیں. تو دراصل انہی کے لیے جو جنت ہے جو بغیر دیکھے اس کو مانے اور تسلیم کرے اور اس کو مانگے اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیں. تو اسباب کا تو کرشمہ یہ ہے کہ آدمی انہی کو سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ کرنے والا ہے. حالانکہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری تدبیر اختیار اسی کا ہے. ایک لقمہ جو آپ منہ میں ڈالتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہانڈی باورچی خانے میں پکتی ہے اور غلہ کھیت سے آیا ہے اور چولہے میں آگ ہم نے لکڑی لا کے جلائی ہے. لیکن جو ایمان بالغیب رکھتا ہے وہ کہتا ہے الذی هو یطعمنی ویسقین. یہ تو وہی ہے جو منہ میں نوالا ڈال رہا ہے اور وہی ہے جو پانی کی گھونٹ حلق تک پہنچا رہا ہے. فاذا مرضت فهو یشفین. اور جب بیمار ہوتا ہوں تو نہ ڈاکٹر کی مہارت کام کرتی ہے اور نہ سفید پاؤڈر کے اندر تاثیر ہے. ہوا یشفین، وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہ تھا ایمان بالغیب توحید کے امام اول حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ نظر نہیں آتا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اور پانی گلاس میں پلاتے ہوئے اور تیمارداری کر کے اور دوا لکھتے ہوئے اور آپ کا علاج کرتے ہوئے، لیکن سب وہی تو کر رہا ہے. یہ آنکھ جو دیکھتی ہے، یہ کان جو سنتے ہیں، یہ تو ہم سمجھتے ہیں ہماری آنکھ اور کان کے آنکھ کے دیکھنے سے ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کی آنکھ کے دیکھنے سے آپ نہیں دیکھتے. امن یملک السمع والابصار، کون ہے جس کی ملکیت ہے یہ سب کان اور آنکھیں؟ وہی دکھاتا ہے، وہی سناتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ میری آنکھ دیکھ رہی ہے. یہ زمین اور رات اور دن کا نظام آپ سمجھیں کہ سورج اور زمین ان کے گردش سے یہ رات اور دن آتی ہے. نہیں، اگر یہ رات اتنی لمبی ہو جائے کہ قیامت تک سرمدن الی یوم القیامہ، کون روشنی لے کر آئے گا؟ اور یہ دن اگر اتنا طویل ہو جائے کہ ختم نہ ہونے پہ آئے تو کون رات کی تاریکی اور سکون تمہیں بخشے گا؟ وہی جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی گردش بھی ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اور جو مارکا آپ سر کرتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے سر کرنے سے ہے، یہ ہم نے کام کیا اس لیے ہو گیا، تو فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. تم نے قتل نہیں کیا ان کو، اپنے دشمنوں کو، اور قتل تو ہوئے ہیں، پھر کس نے کیا؟ ولکن اللہ قتلہم، یہ اللہ نے قتل کیا. اپنے زور بازو کو مت سمجھنا، اپنی تلوار اور بندوق کو مت سمجھنا کہ ہم نے مار دیا. وما رمیت اذ رمیت، اور جب تو نے پھینکا جو کچھ پھینکنا تھا، مٹھی بھر خاک جو پھینکی، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ میں نے پھینکی، لیکن پھینکی تو گئی تھی. ولکن اللہ رمی، لیکن اللہ نے اس کو پھینکا اور اس سے دشمنوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دی. کوئی بھی چیز ہو، خواہ وہ منہ میں جانے والا نوالا ہو، یہ زمین و آسمان کی گردش ہو، یا آنکھوں کا دیکھنا اور کانوں کا سننا ہو، اور یا ایک ورق کا گرنا ہو، ایک ورق بھی نہیں گرتا مگر اسی کے لکھے ہوئے کتاب، منصوبے اور فیصلے کے اندر موجود ہوتا ہے. خشکی اور تری میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے علم سے اور اس کی قدرت سے باہر ہو، اور وہ نظر نہیں آتا. اور یہی امتحان ہے، اور اسی امتحان میں کامیابی کے اندر قوت کا سرچشمہ ہے. جتنا بغیر دیکھے اس کو دیکھیں گے، اور جتنا بغیر دیکھے اس سے لپٹیں گے اور چمٹیں گے، اور جتنا بغیر دیکھے اس کے بنیں گے، اتنی ہی قوت اور طاقت حاصل ہوگی. پھر تو قوت اور طاقت کا سرچشمہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، جو اصل سرچشمہ ہے. یہ مصنوعی چیزیں ایٹم بم وغیرہ نہیں ہیں، بلکہ جو حقیقی قوت ہے، فعال لما یرید ہے، اور جو لا حول ولا قوت ہے، جس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، کوئی عمل، کوئی کوشش، کوئی قوت ہے ہی نہیں.
جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ماشاءاللہ ولا قوت الا باللہ. تو یہ دراصل قوت کا سرچشمہ اور خزانہ ہے. اور پھر اس کے بعد جنت جو موت کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، اور دوزخ وہ بھی موت کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ باغ کھلے ہوئے ہیں اور وہ آگ دہک رہی ہے، اور بغیر دیکھے جس نے اس باغ کی خوشبو پالی اور مہک پالی، اور جس نے اس آگ کی گرمی اور لپٹ کو محسوس کر لیا، اسی کی زندگی بن گئی. اور جب ایک دفعہ غیب کی ان حقیقتوں پر ایمان آتا ہے تو جان بھی بے قیمت ہو جاتی ہے. غزوہ احد میں حضور نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. دوڑو تیزی کے ساتھ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اس جنت اور مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں. ایک نوعمر صحابی کھڑے ہوئے تھے، بالکل نوجوان تھے، نوخیز تھے. کہا اچھا کیا یہ جنت میرے حصے میں بھی آ سکتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، آگے بڑھو. کھجوریں کھا رہے تھے، ہاتھ میں کھجوریں تھیں، کھجوریں کھا رہے تھے، لیکن ایمان بالغیب جنت کی طلب ایسی تھی. اب اتنی دیر کون انتظار کرے کہ کھجوریں ختم ہو؟ کھجوریں اٹھا کر پھینکی، تلوار نکالی اور جان قربان کر دی. ہم میں سے کتنے ہیں جو کھجوریں ہاتھ میں لیے منتظر ہیں کہ کھجوریں ختم ہو جائیں تو ہم جنت کی راہ پہ چلیں گے. لیکن جہاں یہ ایمان تھا کہ وہ تو ایسی چیزیں دیکھی نہیں، لیکن دیکھنے کی وہ تو ایسی حقیقتیں ہیں کہ دیکھی نہیں تو یہ حال ہے، اگر دیکھ لیتے تو پھر ایمان کمزور نہیں ہوا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کوئی مصنوعی ایمان نہیں ہے، یہ کوئی خیالی چیزوں پر ایمان نہیں، تو حقیقی ایمان ہے. دیکھ لیتے تو پھر تو اور آگے بڑھ کے اس کی طلب کرتے. لیکن جان بھی بے قیمت ہو جاتی ہے، مال بھی بے قیمت ہو جاتا ہے. اللہ کے وعدوں پر یقین ایسا ہو جاتا ہے کہ اسی وعدے کی خاطر آدمی سب کچھ دینے کو تیار ہوتا ہے. ایک انصاری صحابی سے باغ کا معاملہ آیا، اور جب جنت کی بشارت دی گئی تو انہوں نے پورا باغ وقف کر دیا دین کی راہ میں، اور اپنی بیوی سے کہا کہ باہر نکل آؤ، میں نے تو سودا چکا لیا ہے. کون آج سودا چکانے والے ہیں جو بات دعوے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں جنت کی طلب اور دوزخ سے بچنے کی، کہ جو سودا چکانے کو تیار ہے. صہیب رومی مکے سے نکلے، عمر بھر کی کمائی ساتھ تھی. لوگوں نے کہا یا تم جا سکتے ہو، دولت جا سکتی ہے. انہوں نے دولت وہیں پھینک دی. کہ وہی کر سکتا تھا جس کو کہ ان غیبی حقیقتوں پر ایمان ہے کہ جو قرآن مجید نے جن کی دعوت دی. حضرت عثمان غنی کا 1000 اونٹوں کا قافلہ آیا قحط کے سال میں. مدینے کے سارے تاجر جمع ہو گئے، دکاندار، کہ ہم اس کو خرید کے بیچ لیں، نفع کمائیں گے. انہوں نے کہا قیمت لگاؤ. لوگوں نے قیمت لگایا شروع کی، 5% زیادہ، 10% زیادہ، بڑھاتے گئے کہ نہیں، ایک خریدار تو ایسا ہے جو مجھے اس سے بہت زیادہ دے رہا ہے. جب وہ آخری حد پہ پہنچ گئے، انہوں نے کہا مدینے میں تو کوئی باقی نہیں رہا آپ کو بولی لگانے والا، وہ کون ہے جو ہم سے بھی زیادہ دے رہا ہے؟ اس نے کہا ہے 700 گنا دوں گا. اس نے کہا ہے کہ 700 گنا دوں گا. جا کے پورے 1000 اونٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے کہ یہ قحط زدہ لوگوں کے لیے خرچ کر دیں. یہ ایمان و یقین کی کیفیت تھی غیب پر جو قوت کا سرچشمہ تھی. اور یہ اہل الذکر جو ہیں جو کہ یہ سب طلب کر رہے ہیں، یہ صرف مجلس میں بیٹھ کر ہم تسبیح کرنے والے نہیں، اگرچہ وہ بھی ہیں، یہ تو ہر جگہ کرنے والے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ میدان جنگ میں اگر تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو، جب بھی یہی ذکر، یہی کامیابی کی کلی، وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دشمن سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو جم جاؤ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح شام یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے یاد کرو. اور یاد کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی تو دراصل یہ ہے کہ ہر لمحے آپ وہ کام کر رہے ہوں، وہ بات منہ سے نکل رہی ہو، وہ چیز دل میں ہو جو اللہ کو آپ سے مطلوب. دکان پہ بیٹھ کے اگر تجارت کر رہے ہیں، 1000 اشرفی کا کاروبار بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق، تو یہ بھی ذکر ہے. اور تلوار لے کر میدان جنگ میں خون بہا رہے ہیں تو یہ بھی ذکر ہے. اللہ کو اس وقت یہی مطلوب ہے.
اور نماز کے وقت کھڑے ہو کر اگر اللہ کے آگے سر جھکا رہے ہیں تو وہی ذکر ہے، اس میں جسم بھی شریک ہے، زبان بھی شریک ہے اور دل و دماغ بھی شریک ہے۔ تو یہ ہے دراصل ذکر، اور یہ ہیں اہل الذکر، اور یہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، کوئی منزل بھی جو آپ کو درپیش ہے، جو مراحل آپ کے سامنے ہیں، جو مارکے آپ سر کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے نفس کے خلاف ہوں، اپنی ذات کے اندر ہوں، اپنی شخصیت کے اندر ہوں، وہ باہر ہوں اپنے محلے اور معاشرے کے اندر، وہ کائنات پوری دنیا کے مارکے ہوں، کسی کا حل اس ایمان بالغیب کے علاوہ۔ آپ کتنے ہی دلائل کا انبار لگا دیں، کتنے ہی منطق چھانٹ لیں، کتنے ہی اسباب و وسائل جمع کر لیں، لیکن جہاں آپ نے اسباب و وسائل کا سہارا لیا تو آپ سمجھیے پھر کوئی چیز آپ کے کام نہیں ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، جب حنین کے دن جب تم کو اپنی تعداد کے اوپر ناز ہو گیا تو پھر کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی، زمین تنگ ہو گئی اور الٹے پاؤں واپس بھاگنا پڑا۔ اسباب سب جمع کیے جائیں گے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تدبیر ہر اختیار کی جائے گی، یہاں تک کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہر دروازے سے الگ الگ داخل ہونا، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ ہر دروازے سے الگ الگ داخل ہونا، اس سے اللہ کا فیصلہ تو نہیں بدلے گا، لیکن تدبیر ہے وہ کر لینا چاہیے، لیکن سبب کو رب نہ بنائیں، یہ نہ سمجھیں کہ اس کے کرنے سے کچھ ہوگا، بلکہ دل جب اس یقین سے مالا مال ہوگا، بھرا ہوا ہوگا کہ جو کچھ ہے وہ اسی کے کرنے سے ہوگا، ساری قوت، ساری طاقت، سارا اختیار، ساری تدبیر، سارا تصرف اس کی مٹھی میں ہے۔ بِیَدِهِ الْمُلْکُ كُلُّهُ، ساری حکومت و بادشاہت اس کے ہاتھ میں، ساری کی ساری، کوئی اس میں شریک نہیں ہے، ایک انچ برابر بھی زمین اور اختیار اس کو نہیں جا سکتا، ورنہ وہ بھی خدا بن جائے گا، وہ دو خدا نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کہیں کہ 99.99% تو اللہ کا ہے، 0.1 کسی اور کا ہے، یہ بھی شرک ہو جائے گا، دو خدا بن جائے گا، ایک چھوٹا ہوگا ایک بڑا ہوگا، لوگ ہمیشہ یہی خدا بناتے رہیں، لیکن رب تو وہ ہے اس ذات کوئی شریک نہیں ہے، کسی اختیار میں شریک نہیں ہے، اقتدار میں شریک نہیں ہے، اور یہی دراصل ساری کامیابی کا راز ہے۔ اب آپ پوچھیں گے ایمان بالغیب کیسے حاصل، ایمان بالغیب کیسے قوی ہو، ایمان بالغیب کیسے راسخ ہو، اللہ کا یہ مقام کہ وہی ہر چیز کا لیے مختار اور ہر چیز اس کی مٹھی میں، یہ یقین کیسے مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے، جنت کی ایسی طلب کو یہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور خدا کا ایسا خوف کانی اخشا کا کانی ارا کا، تجھ سے ایسا ڈروں گا یا تجھ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور ایسی بندگی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی بندگی بھی ایسی گویا کہ تم یہ نہیں کہ دیکھ رہے ہو، اگر دیکھنے کے بعد بندگی ہوئی تو پھر کیا بندگی ہوئی، وہ تو سب کر سکتے ہیں، کأنک تراہ، بغیر دیکھے ہو اور ایسے ہو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یہ کیسے حاصل؟ اس کا وہی راستہ ہے کہ اس حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے، وہ ہے ذکر، وہ ہے اللہ کی یاد، وہ ہے اللہ کی طرف دھیان، وہ اٹھتے بیٹھتے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اذکروا اللہ کثیرا واذکروا اللہ بکرۃ واصیلا، بار بار یہی بات کہی گئی ہے، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی طرف دھیان رکھو، کام وہ کرو جو اللہ کو محبوب ہیں، بات وہ کہو جو اللہ کو محبوب ہے، اور دل میں دھیان و خیال وہ رکھو جو اللہ کو محبوب ہے۔ یہ ذکر جتنی کثرت سے ہوگا، جتنا دھیان اللہ کی طرف رہے گا، جتنا آپ اس حقیقت کو پالیں گے، اس کی تعلیم سے قرآن مجید شروع الحمدللہ کا لفظ جو شروع ہوتا ہے وہ اسی بات پر مبنی ہے، سارا شکر ساری تعریف اس کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے، اور اس کے معنی سب کچھ وہی بخش رہا ہے، وہی دے رہا ہے، اور جہاں آپ نے اس چیز کو پا لیا، کوئی آپ یوں سمجھیے
کہ آپ نے قوت اور طاقت کے ایک غیر متناہی خزانے کے اندر وہ آپ کی مٹھی میں آ گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ تو عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہ زمین کا خزانہ نہیں ہے، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس قوت نہیں ہے. کسی کا دل بدلنا ہے آپ کے لیے، وہی بدلے گا. آپ کی دعوت سے، آپ کی کتاب سے، آپ کے کلمے سے نہیں بدلے گا. مٹھی پھینکنے سے دشمن کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکی جائے گی، اور تلوار آپ ہی کی قتل کرے گی، لیکن وہ آپ کی تلوار نہیں ہوگی. وہ تو وہی جس کی دو انگلیوں کے درمیان یوں دل ہے مخلوق کے، یوں پلٹتا ہے اور یوں پلٹتا ہے. وہ دل جب چاہے آپ کے لیے پلٹ دے گا. آپ اس کو اپنا بنا لیجئے جس کے ہاتھ میں انگلیاں مخلوق کے دل ہیں. مخلوق آپ بھی ہوگی، آپ مخلوق کے پیچھے دوڑیں گے، نہ مخلوق ہاتھ آئے گی نہ خالق ہاتھ آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.